کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ یہ وہی علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور جہاں قیامت سے پہلے بڑی بڑی جنگیں لڑی جائیں گی۔ یہ زمین اپنے اندر کتنی کہانیاں چھپائے ہوئے ہے، لیکن آج یہ بھی ظلم و ستم اور ناانصافی کا شکار ہے۔ آئیں شام کے بارے میں کچھ دلچسپ سوالوں کے ذریعے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سفر کو یادگار بناتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کے لیے ہے، شام میں کون کون سے ملک آتے ہیں؟ آپ کے آپشنز ہیں مصر، یمن اور جارڈن۔ سیکنڈ آپشن آپ کے لیے ہیں سیریا، لبنان، جارڈن اور فلسطین۔ تھرڈ آپشن آپ کے لیے ہے عراق، ایران اور افغانستان۔ اور آخری اور فورتھ آپشن آپ کے لیے ہے ترکی، آرمینیا اور جارجیا۔ صحیح جواب ہے شام میں یہ 4 ملک آتے ہیں: سیریا، لبنان، جارڈن اور فلسطین۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ شام کا علاقہ ایک حیرت انگیز جغرافیائی حیثیت رکھتا ہے، جہاں ایشیا، یورپ اور افریقہ آپس میں جڑتے ہیں۔ یہ جگہ دنیا کے 3 بر اعظموں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے، جو نہ صرف تاریخ بلکہ سخاوت، تجارت اور تہذیب کے لیے بھی اہم ترین ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خطہ ہمیشہ سے ایک ایسا سنگم رہا ہے جہاں مختلف قومیں، سلطنتیں اور تہذیبیں آ کر ملتی رہی ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسی زمین پر انبیاء اور عظیم تاریخی واقعات کا مرکز ہونا کتنا فطری لگتا ہے۔ شام کی تاریخ ایک عظیم سلطنت سے تقسیم کے در تک۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شام، جو کبھی عظیم سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا، آج تقسیم، جنگ اور مشکلات کی داستاں کیوں سنا رہا ہے؟ یہ وہی شام ہے جو صدیوں تک اسلامی تہذیب کا مرکز رہا، لیکن جنگ عظیم اول 1914 سے 1918 کے بعد ایسا کیا ہوا کہ اس خطے کی مانو قسمت ہی بدل گئی؟ آئیے تاریخ کے اس اہم موڑ کو قریب سے دیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں۔ شام اور سلطنت عثمانیہ۔ سلطنت عثمانیہ کے زیر سائے شام اور اس کے ارد گرد کے علاقے امن، تجارت اور تہذیب کے مراکز تھے۔ یہ وہ دور تھا جب دمشق، حمص اور بیت المقدس جیسے علاقے علم اور سخاوت کی روشنی سے جگمگا رہے تھے۔ لیکن 1918 کے بعد حالات نے اچانک ایک نیا رخ اختیار کیا اور شام کی تاریخ ایک دردناک باب میں داخل ہو گئی۔ جنگ عظیم اول کے بعد کیا ہوا؟ جب سلطنت عثمانیہ نے جنگ عظیم اول میں شکست کھائی تو مغربی استعماری طاقتوں یعنی غیر ملکی طاقتوں نے اس خطے کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے منصوبے بنائے۔ سائکس پائکو معاہدہ 1916 میں برٹن اور فرانس نے ایک خفیہ معاہدہ کیا جسے سائکس پائکو معاہدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ اس وقت کی 2 بڑی استعماری طاقتوں یعنی غیر ملکی طاقتوں نے اپنے فائدے کے لیے کیا اور شام سمیت پورے مشرق وسطیٰ کو تقسیم کر کے رکھ دیا۔ معاہدے کے نتیجے میں فرانس کے کنٹرول میں سیریا، لبنان اور ترکی کے کچھ حصے ان کے کنٹرول میں آ گئے۔ برٹن کا کنٹرول عراق، جارڈن اور فلسطین پر ہو گیا۔ فلسطین اپنی مذہبی اہمیت کی وجہ سے بین الاقوامی انتظامیہ یعنی انٹرنیشنل ایڈمنسٹریشن کے تحت رکھا گیا۔ یہ معاہدہ شام کے لیے ایک ایسا زخم تھا جو آج بھی تازہ ہے۔ شام کی قسمت کا بدلنا۔ یہ وہ وقت تھا جب شام کی زمین، جو کبھی اتحاد اور طاقت کی علامت تھی، مغربی طاقتوں کے سیاسی کھیل کا میدان بن گئی۔ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ، مغربی طاقتوں کی چالاکیاں اور سائکس پائکو معاہدے نے شام کے لوگوں کو تقسیم، مشکلات، جنگوں کی طرف ڈھکیل دیا۔ کیا آپ جانتے تھے کہ یہ معاہدہ اس وقت کی بڑی طاقتوں کی چالاکی کا ایک بڑا ثبوت ہے، جس نے مشرق وسطیٰ کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا؟ شام کے وہ لوگ جو کبھی دنیا کی سب سے بڑی اور عظیم سلطنت کے زیر سایہ زندگی گزار رہے تھے، آج بھی ان تقسیموں کے اثرات کو جھیل رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، اگر آپ اس وقت ہوتے تو کیا آپ اس تقسیم کو روکنے کے لیے کچھ کر سکتے تھے؟ اور آج کے دور میں آپ شام کے مظلوموں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کہانی صرف تاریخ کا ایک باب نہیں
बल्कि आज के हालात को समझने की एक खिड़की है। तो आएं इस तारीख को समझें और इसके सबक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। क्या आप मज़ीद जानने के लिए तैयार हैं? आएं इस दिलचस्प सफ़र को जारी रखते हुए अपने सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आएं अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, शाम के लिए कौन सा लक़ब इस्तेमाल नहीं होता? आपके ऑप्शन है अंबिया की सरजमी, दूसरा ऑप्शन आपके लिए है मोमिनों का घर, तीसरा ऑप्शन है मुक़द्दस ज़मीन और चौथा और आखिरी ऑप्शन है 2 दरियाओं की ज़मीन। सही जवाब 2 दरियाओं की ज़मीन। एक दिलचस्प हकीकत, क्या आप जानते हैं कि शाम को अंबिया की सरजमी कहा जाता है? यह वो मुक़द्दस खित्ता है जहां हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जैसे जलील क़द्र अंबिया ने कदम रखा। कुरान पाक ने फ़लस्तीन को मुक़द्दस ज़मीन के तौर पे याद किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम को मोमिनों का घर करार दिया है। यही नहीं, शाम का यह खित्ता अपनी मजहबी अज़मत के साथ साथ तारीख़, तहज़ीब और सखावत का भी मरकज़ रहा है, जो दुनिया के सबसे मुनफरिद इलाक़ों में शुमार होता है। ज़रा सोचें, ऐसी जगह पर मौजूदगी आपके ईमान और रूह को किस कदर तक़वियत दे सकती है। शाम का वो कौन सा शहर है जो इस्लाम में बेहद मुक़द्दस है, जहां इसरा और मिराज का अजीम वाक़या पेश आया? आपके ऑप्शंस हैं दमिश्क यानी डमास्कस, कुद्स, बैतुल मुक़द्दस या यरूशलेम, बैरूत और चौथा ऑप्शन है अम्मान। सही जवाब है कुद्स। आइए अब जानते हैं एक अजीम वाक़ये की कहानी। कुद्स यानी बैतुल मुक़द्दस वो मकाम है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफ़र पे ले जाया गया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस वाक़ये का जिक्र इन अल्फाज में किया है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक़सा तक ले गई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें नाजिल की हैं। सूरह इसरा आयत नंबर 1। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से सीधा आसमान पर क्यों नहीं ले जाया गया? पहले बैतुल मुक़द्दस ही क्यों? ये एक वाज़ा इशारा था कि बैतुल मुक़द्दस की इस्लाम में गैर मामूली अहमियत है। ये वो मकाम है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई, जो इस बात का ऐलान था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं। आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद नबूवत का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। इसी के साथ दीन इस्लाम को क़यामत तक के लिए मुकम्मल और कामिल कर दिया गया, जो पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि बैतुल मुक़द्दस न सिर्फ एक मुक़द्दस मकाम है, बल्कि इस्लाम के पैगाम की जामियत और आलमगीरियत की अलामत भी है। बैतुल मुक़द्दस की यह अज़मत हमें सिखाती है कि हमें इत्तिहाद, कुर्बानी और अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। ये वो जगह है जो न सिर्फ इस्लाम की तारीख़ बल्कि तमाम आसमानी मज़ाहब की कहानियों का मरकज़ रही है। मेराज का सफ़र ये हमें सबक बताता है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों के सफ़र से पहले बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत कराई, ताकि मुसलमानों को ये जगह हमेशा याद रहे और उसकी अज़मत दिलों में बसी रहे। आपका क्या ख्याल है? ज़रा अपनी आँखें बंद तो करें और तसव्वुर करें, तसव्वुर के ख़यालात में चले जाएं और ये तसव्वुर करें कि आप कुद्स के मुक़द्दस शहर में हैं और मस्जिदुल अक़सा के वसी व अरीज़ सहन में खड़े हैं, जहाँ का हर गोशा तारीख़, रूहानियत और अज़मत की गवाही दे रहा है। यह वही ज़मीं, वही मकाम है जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज पढ़ाई थी। क्या आपके इस तसव्वुर का पुरलुत्फ़ मंज़र आपके दिल को रूहानी सुकून नहीं देता? ये सवालात सिर्फ तारीख़ जानने के लिए ही नहीं बल्कि अब रूह को झंझोड़ने के लिए भी हैं। तो दोस्तों, आइए दुआ करें कि कुद्स में अमन हो और यहाँ के लोग खुशी और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। मज़ीद सवालात के लिए तैयार हैं। आएँ इस सफ़र को जारी करते हुए अपने सवाल नंबर
4 کی طرف گامزن ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 2 علاقوں کے بارے میں برکت کی دعا مانگی؟ آپ کے آپشنز ہیں، فرسٹ آپشن آپ کے لیے ہے حجاز اور عراق، سیکنڈ آپشن آپ کے لیے ہے شام اور نجد، تھرڈ آپشن آپ کے لیے ہے یمن اور شام، فورتھ آپشن آپ کے لیے ہے حجاز اور نجد۔ صحیح جواب اس کا ہے یمن اور شام۔ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن اور شام کے لیے برکت کی دعا مانگی۔ یہ دونوں علاقے اپنے ایمان، ثقافت اور تاریخی اہمیت کے لیے مشہور ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صحابہ نے اس وقت نجد کے لیے بھی دعا کی درخواست کی تھی؟ جب صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہیں شیطان کا سنگ طلوع ہوگا۔ کیا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ کی بات کر رہے تھے اور یہ نجد کا علاقہ آج کہاں ہے؟ شام وہی مقدس علاقہ ہے جسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کئی انبیاء نے اپنی زندگیاں گزاری۔ یہاں ایمان کی روشنی اور قربانی کی داستاں آج بھی زندہ ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں بیت المقدس واقع ہے، جو مسلمانوں کے لیے ایمان کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، اور یمن محبت، حکمت اور امن کا گہوارہ ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور ایمان کے لیے مشہور ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہاں کے لوگ حکمت اور ایمان میں سب سے آگے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی رہنمائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اگر کبھی ہجرت کی ضرورت پڑے تو سب سے پہلے شام کا رخ کرو۔ اگر شام نہ جا سکو تو یمن کی طرف جاؤ، اور اگر دونوں جگہ نہ جا سکو تو کم از کم ان دونوں علاقوں کے لیے دعا ضرور کیا کرو۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس جگہ جانے کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، کیا آج آپ اور ہم وہاں ہجرت کرنے کو تیار ہیں؟ ایک لمحہ ٹھہریں اور خود اپنا جائزہ لیں کہ جن بابرکت علاقوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وہ علاقے ہمارے روزمرہ کی دعاؤں میں کہاں تک شامل ہیں۔ آج ان علاقوں کا جو حال ہے، اس سے ہم کہاں تک واقف ہیں؟ آج یہ علاقے ہمارے ایمان، ہمارے ضمیر کو آزما رہے ہیں۔ کم سے کم ہم ان کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش تو کریں۔ آئیے اپنے سوال نمبر 5 کی طرف رخ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5 آپ کے سامنے یہ رہا، کون سی اسلامی جنگ شام کے علاقے میں ہوئی جو اس کی فتح کا سبب بنی؟ آپ کے آپشنز ہیں جنگ بدر، سیکنڈ آپشن آپ کے لیے ہے جنگ یرموک، تھرڈ آپشن آپ کے لیے ہے جنگ احد، آخری اور فورتھ آپشن آپ کے لیے ہے جنگ خندق۔ صحیح جواب ہے جنگ یرموک۔ ذرا تصور کریں 636 عیسوی کا وہ زمانہ، ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی سلطنت رومن امپائر اور رومیوں کی فوج ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ کھڑی ہے، دوسری طرف مسلمان جن کی تعداد کم لیکن ایمان اور اتحاد آسمان کو چھو رہے ہیں۔ یہ وہی جنگ تھی جسے ہم جنگ یرموک کہتے ہیں، ایک ایسی جنگ جس نے تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ رومی سلطنت جو اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت تھی، اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں فیصلہ کن شکست سے دوچار ہوئی۔ یہ جنگ محض ایک فتح نہیں بلکہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا کہ کیسے ایک چھوٹی سی جماعت نے، چھوٹی سی طاقت نے ایمان اور حکمت کے ساتھ دنیا کے سپر پاور کو شکست دے سکتی ہے۔ اس جنگ کے بعد مسلمان شام کے اہم شہروں جیسے دمشق، حمص اور بیت المقدس کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ وہ علاقے ہیں جو آج اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں اور جن کی اہمیت ہماری روایات میں زندہ ہے۔ یہ جنگ اس بات کا ثبوت تھی کہ اتحاد، اچھی قیادت اور ایمان کے ساتھ کوئی بھی چیلنج کو جیتا جا سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی شاندار حکمت عملی اور سپاہیوں کا جذبہ ہر مسلمان کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ جنگ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر دلوں میں ایمان ہو، نیت صاف ہو اور قیادت مضبوط ہو تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی شکست دی جا سکتی۔
آج شام کے مظلوم مسلمانوں کو ایک بار پھر ایسے جذبے کی ضرورت۔ کیا آج کے مسلم ممالک یرموک کے سپاہیوں جیسا ایمان، اتحاد اور حکمت دکھا سکتے ہیں؟ یہ سوال صرف ماضی کو یاد کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ ایمان کو جگانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس کوئز کے ذریعے سے آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا اور ملک شام کی مٹی سے آپ نے ایک اندیکھا رشتہ ضرور محسوس کیا ہوگا۔ دوستوں، شام کی زمین آج ہمیں مدد اور رحم دلی کے لیے پکار رہی ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جو تاریخ کے عظیم ورثے کی امین ہے، مگر آج یہ ظلم و ستم اور درد کی المناک داستاں بن چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس سرزمین سے آنے والی تصاویر کی کوئی کمی تو نہیں ہے۔ یہ تصاویر جو کبھی عزم اور حوصلے کی جھلک دیتی ہے اور کبھی بکھرے خوابوں کا نوحہ سناتی ہے اور دیکھنے والوں کے دل کو دہلا دیتی ہے۔ ہمیں شاید وہاں جا کر مدد کرنے کا موقع نہ ملے، لیکن مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی دعا ہے۔ تو آئے ایک عہد کریں کہ ہم اپنی دعاؤں میں شام کے لوگوں کو یاد رکھیں گے۔ رات کی خاموشی اور گونجتے سناٹوں میں اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائیں اور دعا گو ہوں کہ وہ اس مقدس زمین کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دیں۔ یقین جانیں، اس وقت اللہ کے حضور اٹھے ہوئے ہاتھ اور دل سے نکلی ہوئی دعا رب کائنات کے در سے کبھی خالی نہیں جایا کرتی۔ چلیں، ویڈیو کے اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے۔ سال کے 365 دنوں میں دن شمار ہیں 360 اور آواز سن رہے تھے آپ فیصل کی۔ علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ الوداع کہتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کچھ وہ باتیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، کچھ وہ اظہار خیال جو میں سننا چاہتا ہوں، کمنٹ باکس میں لکھیں۔ تھامے رہیں چینل کا ہاتھ اور بنے رہیں ہمارے ساتھ۔